बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 2 जुम्मे का दिन है और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्ज सियासत के ऊपर। उनके तमाम अहम रहनुमा यके बाद दीगरे जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, बज़ाहिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो उनके सियासी मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी, गैर कानूनी इक़दामात में उनकी मदद और तावन करें। अदरवाइज़ जो है कि वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए जो जनरल फैज़ हमीद या जनरल बाजवा ने किरदार अदा किया, उसको ही नहीं सिर्फ बेनकाब करेंगे, बल्कि उसके बाद सेकंड फेज़ के अंदर जो है फिर लंदन प्लान और फिर बाजवा ने जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो इस वक्त 2024 के इलेक्शन में सब कुछ हुआ, उसको भी जो है कि वो पब्लिक में सामने ला सकते हैं। ये वो बुनियादी नुक्ता है ब्लैकमेलिंग का जो PMLN की लीडरशिप के ज़हन के अंदर तो इस वक्त है, लेकिन शायद वो इस सारी जो सियासी ब्लैकमेलिंग के अंदर या सियासी कन्फ्यूजन के अंदर, क्योंकि यके बाद दीगरे उनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं, उनके हाथ से ना सिर्फ आवाम की सपोर्ट निकल गई, उनके हाथ से ना सिर्फ जो है कि वो पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट जो है वो निकला, बल्कि अब जो इक़्तिदार के ऊपर फॉर्म 47 के तहत उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। अब जगह बाद दीगरे जो है कि अदलिया उनके हाथ से निकल गई, अब इंतज़ामिया और दीगर इदारे जो है कि उनको खदशा है कि वो भी हाथ से निकल जाएंगे और फिर उनके लिए उनका यहाँ पे ना सिर्फ सियासी मुस्तकबिल बल्कि जो उनके असासे हैं, जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके कारोबार हैं, वो भी शायद महफूज नहीं रह सकेंगे। जिस अंदाज के अंदर उन्होंने बनाए हैं, शायद उनका बहुत कड़ा एहतसाब जो है कि वो होना है। तो इसलिए अपने मुस्तकबिल को ये यकीनी बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए जो है कि वो इस किस्म की पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस सारे नैरेटिव के अंदर जो उनका अपनी लीडरशिप का नैरेटिव था, जो उनकी अपनी पार्टी का नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, और ये नैरेटिव के 2018 के इलेक्शन में RTS बिठा के इमरान खान को जितवाया गया। और ये नैरेटिव के जनरल फैज़ हमीद ने PTI और इमरान खान जो है कि वो फैज़ हमीद से फैज़याब हुए। ये जो मुसलसल नैरेटिव था कि बाजवा जो है कि वो तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो है वो बाप का दर्जा रखता है और उसी ने उसको बनाया, और इससे पहले फैज़ हमीद और फिर ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया जाता था, कि ये सारी की सारी जो है एस्टैब्लिशमेंट की ये पैवंदकारी थी या ये सारी की सारी आबियारी थी। ये वो सारी चीज़ें जो हैं कि इनके इस हालिया जो नैरेटिव्स हैं, गुफ्तगू है, बयानात हैं कि जी फैज़ हमीद ने अप्रैल 2019 के अंदर ही जनरल बाजवा के ससुर के घर मुलाकात की थी और कहा था कि इमरान खान की पंजाब की भी और फिर मरकज़ की हुकूमत भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसका तो मतलब ये है कि हुकूमत तो इलेक्शन जुलाई 2018 में हुए, हुकूमत अगस्त के अंदर बनी और 8 महीने के अंदर ही जो है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ करना शुरू कर चुकी थी, जिसकी इत्तला इमरान खान को भी बाय द वे उस वक्त थी। शहजाद अकबर साहब, ये मुतअद्दिद PTI के लीडर्स जो हैं और दीगर जर्नलिस्ट भी और बाज़ खुद इस्टेब्लिशमेंट के अपने भी जो साबका लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं। जनरल बाजवा ने 2018 से पहले ही प्लान बना रखा था। तो एक ये नैरेटिव जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, वोट को इज्जत दो का था, फैज़याब का था, या बाजवा के बाप होने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये नैरेटिव ना सिर्फ एक तो ये धड़ाम से गिरा, बल्कि इसके साथ साथ जो 2018 का ये नैरेटिव कि जी इलेक्शन के अंदर RTS बिठाकर PTI को जितवाया गया, वो नैरेटिव भी जो है कि इससे कमज़ोर नहीं होगा, बल्कि अगर आप हक़ाइक़ को देखें तो वो नैरेटिव भी आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। आपसे कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें जो 2018 के इलेक्शन की थी, फिगर शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ये सारी सिचुएशन इस वक्त की क्यों जा रही है, सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि इस वक्त जो है कि हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, हर किसी को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला है उसको तस्लीम किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, और ये दुनिया ने भी तस्लीम किया और पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त ये तस्लीम कर लिया गया है। अब वे फॉरवर्ड के ऊपर जो है गिव एंड टेक हो रही है, अब वे फॉरवर्ड के ऊपर बातचीत हो रही है। यहाँ पे जो है बार्गेनिंग चिप के लिए जो है कि क्योंकि इमरान खान इस वक्त मजबूत पोजीशन के अंदर है, उनको इंटरनेशनल सपोर्ट है, उनको यूनाइटेड नेशन की सपोर्ट है, उनको यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट है, उनको दुनिया के तमाम बड़े इक़्तिदार के मराकज़ जो हैं कि उनकी ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर, पॉलिटिकल राइट्स की बुनियाद के ऊपर और फेयर ट्रायल और जो है कि इंसाफ के बुनियादी असूलों की बुनियाद के ऊपर उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं, कि ये नाइंसाफ़ी इस वक्त नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है कि इस वक्त जो हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी है या बिलखसूस नून लीग है, उनके हाथ से हर चीज़ निकलती जा रही है। उनको ये यकीन होता जा रहा है
کہ وہ جتنی بھی قانون سازی کر لیں, جتنا بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے قانون بنائیں, قانون میں ترمیم کریں, اسٹرائک ڈاؤن ہو جانے ہیں, وہ نہیں سروائیو کر سکیں گے. بہت زیادہ ہوا تو وہ 2 4 5 6 مہینے 8 مہینے سروائیو کر لیں گے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکیں گے. جب الیکشن 2024 کا آڈٹ شروع ہو جائے گا اور اس آڈٹ کے اندر الیکشن ٹریبونل کے اندر, اس کے بعد اس حکومت کا جو ہے کہ وہ وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اور یہ اعتزاز احسن نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس دن نواز شریف کا, شہباز شریف صاحب کا, مریم صاحبہ کے حلقے کھول کے فارم 45 سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس دن ہی انہوں نے حکومت اسمبلیاں توڑ دینی ہے تاکہ الیکشن ہو, ریدر دین کہ ہمیں جو ہے کہ وہ جھوٹا قرار دیا جائے یا ہمیں جو ہے کہ وہ ہارا ہوا قرار دیا جائے, اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دے اور نئے الیکشن کی تیاری کر لیں اور یہ اقتدار ان کے حوالے نہ کیا جائے. تو اس صورت میں بھی جو ہے کہ صورتحال سازگار نہیں ہوگی ان کے حق میں, کیونکہ ابھی جو ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہوں گے, ابھی راجہ ریاض نہیں ہوں گے. ابھی آپ کو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی پڑیں گی تو اس میں جو ہے کہ بہت سے معاملات جو ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اب یہ ہوں گے, آپ اتفاق رائے سے نہیں کر سکیں گے اور معاملہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ معاملہ کیا, تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اکتوبر کے اندر قاضی فائز صاحب نے ریٹائر ہونا ہے, منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہونے ہیں, اور پھر اس لیے جو ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر یہ بیان دیے گئے. اب اس بیان کے 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید اور باجوہ جو ہے فرام ڈے فرسٹ سپورٹ نہیں کر رہے تھے پی ٹی آئی کو, وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے تھے, اور 8 مہینوں کے بعد ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے کہ آپ کو لانے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا, کہ بلکہ دال ہی ساری کی ساری کالی تھی. اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی باجوہ صاحب نے, جب ان کی تقرری ہوئی تھی اس وقت بہت ساری چیزیں میاں صاحب کے ساتھ طے کی تھیں, یقین دہانیاں کروائی تھیں, لیکن وہ پاناما کیس اچانک درمیان میں سے ایک آ گیا انٹرنیشنلی, اور وہ اتنا اس کے اندر سالڈ چیزیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کہ باجوہ صاحب بھی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے, اور سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے میاں صاحب کے وہ گلے تک پہنچ گئی, اور پھر میاں صاحب حکومت سے باہر چلے گئے. لیکن انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے جو کمٹمنٹ ان کے سسر نے یا انہوں نے کی ہوئی تھیں, اس کو یقینی بنانے کے لیے 2018 کے الیکشن میں کٹ ٹو سائز کیا پی ٹی آئی کو آر ٹی ایس بٹھا کر. اب یہ جو نیریٹو تھا کہ جی کہ آر ٹی ایس بٹھا کر پی ٹی آئی کو جتوایا گیا, اگر ہم آپ کو یہ کچھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ 2018 کے الیکشن کی رات کے اس وقت کے بلٹن ہیں. اس وقت آپ کو ہم یہ دنیا کا بھی دکھا دیتے ہیں, آج ٹی وی کا بھی دکھا دیتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر رات 11 پونے 12 بجے کی یہ ٹرانسمیشن تھی, یوٹیوب کے اندر اویلیبل ہے, اگر ابھی آپ سرچ کریں آج ٹی وی کے جا کے تو آپ کو مل جائے گی. اور اس کے اندر جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں اینالسٹ کے, وہ سارے کے سارے جانے پہچانے چہرے ہیں, اور ان میں سے یہ سب کے سب بیشتر جو ہیں کہ اینٹی پی ٹی آئی لوگ ہیں. اور یہ اس وقت کیا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے. کیوں کہ پی ٹی آئی 103 نشستوں پر اس وقت کامیاب ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این 60 پہ ہے, پیپلز پارٹی 30 کے اوپر ہے. یہ چیزیں اس وقت چل رہی تھیں کہ جی انڈیپینڈنٹ 19 ہیں, ایم ایم اے کے 10 لوگ ہیں. اچھا, اب 9 بجے جو ہے کہ دنیا ٹی وی کے اوپر جو چیزیں چل رہی تھیں 9 بجے کے بلیٹن میں, 5 بجے الیکشن مکمل ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد گنتی ونتی ہوتی ہے, اور پہلے 3 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے پاس رزلٹ سارا آ جاتا ہے. اگر آپ کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہے ڈسٹرکٹ تحصیل لیول تک, ٹاؤن لیول تک, تو آپ کو رزلٹ جو ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سیاسی لوگ کے اپنے بھی دفاتر ہوتے ہیں, وہاں سے چیزیں آپ کو مل چکی ہوتی ہیں. دنیا کا بائی دا وے اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی, اور 2024 کے اندر بھی جو الیکشن سیل اور نیٹ ورک تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا. اور اب دنیا ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی 118 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, 61 پہ پی ایم ایل این ہے, اور 40 کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی ہے. اور جب رات کو آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جب حتمی نتائج تیار آتے ہیں, تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا ٹی وی 118 نشستیں پی ٹی آئی کہہ رہا ہے, آج ٹی وی 103 کہہ رہا ہے, اور جو حتمی نتائج بنتے ہیں اس میں 116 نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کی. اور ان 116 نشستوں کے اندر جو ہے وہ لوگ بھی شامل تھے جو جہانگیر خان ترین کے جہاز میں بیٹھ کر آزاد لوگ جو ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹی وی چینل رات کو ہی الیکشن کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد جو ہے 4 گھنٹوں کے بعد اور رات آر ٹی ایس بیٹھنے تک یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی 118 نشستوں پر یا 103 نشستوں پر, تو 103 سے 118 کا فگر چل رہا تھا کہ کامیاب ہو رہی ہے. اور وہ جب حتمی اس کے آزاد امیدوار شامل ہونے کے بعد بھی جو ہے کہ وہ 116 ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فیکچولی چیزیں جو ہے کہ بہت حد تک یہ قریب ہیں. اور جو حتمی نشستیں پی ایم ایل این کی جو
60 یا 61 معلوم ہو رہی تھی اس وقت، وہ 64 پہ پہنچ چکی ہیں۔ اور اس کے اندر آپ خواجہ آصف صاحب کا وہ انٹرویو یاد رکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رات کو انہوں نے میسج کیا تھا جناب باجوہ صاحب کو، یہ کی ہو رہا ہے جناب، میں تے ہار رہا۔ انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کرو، کر دیں دیں۔ تو پھر خواجہ صاحب جیت گئے تھے۔ شاہد خاقان عباسی، نثار شیمہ اور بہت سے بے شمار لیگی جو ہیں کہ ابھی بھی بیانات دیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی پیشکشیں کی گئیں کہ ہم آپ کو نشستیں جتوا دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانے۔ یہ چیز نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو 40 دنیا ٹی وی کہہ رہا تھا اور آج ٹی وی کہہ رہا تھا جی کہ 30 نشستوں کے اوپر وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ان کی جو ہے سیٹیں 43 ہوئی تھی۔ تو اب یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ جو ٹرینڈ نظر آ رہا تھا آپ کو، وہی ٹرینڈ آپ کو نظر آیا، لیکن کچھ نشستیں جو ہیں کہ وہ کم کر کے، پی ٹی آئی کی نشستیں کم کر کے اس کو کٹ ٹو سائز جو ہے وہ کیا گیا اور اس کو ایک دو اتحادیوں کے مرہون منت رکھا گیا، تاکہ جب اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا تو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے کہ اچھا جی اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اکنامک گورننس، مہنگائی یا جو بھی 100 ایشوز بنتے ہیں کہ اس کے اوپر اتحادی چھوڑ کے تو حکومت گر گئی۔ اور یہ بات میں یہی باجوہ صاحب نے کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، آئینی طریقہ ہے، اتحادی تھے الگ ہو گئے، ہم ہی اتحادین کو بٹھا کے دیتے تھے، گٹھے کر کے دیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جس میں اگر ابھی جو پی ایم ایل این ایک طرف اپنی سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے، بلیک میلنگ کرنے کے لیے کہ جناب ہم نے صرف باجوہ اور فیض حمید کا کردار بے نقاب نہیں کر رہے، ہم ابھی جو 2024 میں ہوا یا رجیم چینج کے بعد جو کچھ ہوا اس کو بھی جو ہے کہ ہم بے نقاب کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نہ کیا، آپ نے ہمیں ہمارے سیاسی مستقبل کو، ہمارے وسائل کو، ہمارے ذخائر کو اور ہمارے جو کاروبار ہیں یا ہمارے جو اثاثے ہیں ان کی بھی محفوظ ہاتھوں میں جو ہے کہ یہ مستقبل جو ہے کہ محفوظ اگر ہوگا ہمارا، تو پھر تو ہم آپ کے جو ہے کہ ساتھ رہیں گے۔ ادروائز جو ہے کہ پھر ہم بہت ساری جو کہانیاں اس وقت چھپی ہوئی ہیں وہ بے نقاب کر رہی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی اس وقت کہانی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کہانی ہے سب کو معلوم ہے، اظہار نہیں کیا جاتا مقدموں کے ڈر سے یا سیاسی انتقام کے ڈر سے، لیکن چیزیں سب کو معلوم ہے۔ اور عمران خان وقتاً فوقتاً یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وقتاً فوقتاً اور دیگر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جے یو آئی کی لیڈرشپ، آپ نے فضل الرحمان صاحب کے بیانات دیکھے ہوں گے، وہ بھی چیزوں کو اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن اس وقت نون لیگ کی ہے۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔